السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرا چینل سبسکرائب کرے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو کا پتہ چل سکے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے میٹیریا میڈیکا کہ میٹیریا میڈیکا ہے کیا۔ میٹیریا میڈیکا جو ہے وہ لیٹن زبان کا ورڈز ہے، جس کا مطلب ہے وہ بکس جس میں دواؤں کی خاصیتیں جو ہے وہ علامات کی شکل میں درج ہوں، یعنی سادہ الفاظ میں بینیفٹس آف میڈیسن ان دا فارم آف سمٹم۔ یعنی دواؤں کی علامات خاصیتیں جو ہے وہ سمٹم کی فارم میں موجود ہوگی اس بک میں۔ اور اس بک کا نام میٹیریا میڈیکا ہوگا، جس میں دواؤں کی خاصیتیں جو ہے وہ سمٹم کے علامات سمٹم کے فارم میں درج ہوگی، جیسے کہ سر درد کے لیے یہ دوا بیسٹ ہے۔ تو دیکھا جائے تو یہ علامات ہے، لیکن در حقیقت میں تو یہ خاصیتیں ہیں دوا کی، اور یہ وہی علامات ہوتے ہیں جو دواؤں کے آزمائش کے دوران کسی بھی دوائی کی زیادہ مقدار میں صحت مند افراد پر بار بار استعمال کروانے پر ظاہر ہوتی ہے۔ اس ڈرگس پروونگ میں مرد بھی شامل ہے، عورت بھی، ہر عمر کے لوگ شامل ہیں اس میں۔ میٹیریا میڈیکا میں یہ علامات نہایت سادہ اور آسان الفاظ میں لکھی جاتی ہے، اور ڈرگس پروونگ کے دوران جس طرح دوائیوں کے اثرات کو محسوس کرتے ہیں، ان اثرات کو انہی کے الفاظ میں بغیر کسی رد و بدل کے لکھا جاتا ہے۔ میٹیریا میڈیکا میں جتنی علامات لکھی جاتی ہے اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ ڈرگ پروونگ میں دوائی کے علاوہ کسی اور جگہ سے پیدا شدہ علامات اس میں شامل نہ ہو سکے، مطلب صرف وہ ڈرگس کی جو علامات ہیں وہی لکھی جائے، اور اس میں بہت آسان الفاظ میں لکھا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو آسانی ہو۔ اور میٹیریا میڈیکا میں ہم اور بھی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، جیسے کہ موڈیلٹیز، یعنی کمی و بیشی، یعنی کس ٹائم پہ مرض زیادہ ہوتا ہے، کس ٹائم پہ کم ہوتا ہے، دن رات، ہوا کا بدلنا، موسم و اوقات و خوراک، جن کی وجہ سے مرض کی علامات ختم ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، یا ان کو کمی یا فاقہ ہوتا ہے، یعنی مرض کا بڑھنا یا کم ہونا یا ختم ہونا، اس میں ہم اس موڈیلٹیز کا بھی دھیان رکھتے ہیں۔ اور دوسری ہے ریلیشن شپس، یعنی تعلقات۔ ان ریلیشن شپس میں ہمارے پاس 3 کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے کمپلیمنٹری میڈیسن، اگر ویڈیوز کی کوالٹی میں کوئی کمی ہو تو معذرت چاہتا ہوں۔ ایک کمپلیمنٹری میڈیسن ہے، وہ اس سے مراد وہ ادویات ہوتی ہے جب کسی دوائی کے اثر کے استعمال کے بعد اگر دی جائے تو اس دوائی کے اثرات کو تیز کر کے شفایابی میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے جب کبھی بھی ٹیک منتخب شدہ کچھ کام کرنے کے بعد مزید کام نہ کر رہی ہو تو اس حالت میں کسی مددگار دوا کی 1 یا 2 خوراک استعمال کروانی چاہیے، یعنی مددگار دوائیں۔ اگر آپ نے کوئی ایسی میڈیسن دی ہو جو منتخب کی ہو جو اچھی ہو، اس مرض کے لیے صحیح ہو، لیکن اس نے کچھ کام کر دیا پھر بعد میں نہیں کر رہی، تو آپ کو چاہیے کہ مددگار دوائیں یعنی کمپلیمنٹری میڈیسن دیں کہ اس پچھلی دوائی کے اثر کو تیز کرے، یعنی اس کی مدد کر سکے۔ اور دوسری ہے اینٹیڈوٹس،
اس سے مراد وہ ادویات ہوتی ہے جو پہلے استعمال شدہ دوائیوں کی اثرات کو ختم کرتے ہیں۔ جب کسی ایک دوا سے مریض میں برے اثرات مرتب ہو جائے تو ان اثرات کو ختم کرنے کے لیے پہلی والی دوائی کے دفع اثر دوا دی جاتی ہے۔ اگر پچھلے میڈیسنز کا غلط اثر ہو تو ان کے ختم کرنے کے لیے اینٹی ڈوز دی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رہے، جب کوئی منتخب دوا ٹھیک کام کر رہی ہو تو اس مریض کے لیے کوئی ایسی دوا تجویز نہیں کرنی چاہیے جو پہلی دوائی کا اثر دفع کرے۔ مطلب اگر کوئی میڈیسن آپ نے صحیح دی ہو اور وہ کام بھی کر رہی ہے تو آپ کو اینٹی ڈوز نہیں دینی چاہیے، ورنہ اس نے جو اچھے مطلب سمٹمز کو ختم کیے ہیں، مطلب مرض کو، تو دوبارہ آ جائے گا، اس کے اثر کو ختم ہو جائے گا، اینٹی ڈوز اس دوائی کے اثر کو ختم کر دے گا۔ اور اس میں تیسری کیٹیگری جو ہے نیمیسلس یعنی دشمن دوائیں۔ اس کا مطلب ہے دفع اثر ادویات۔ اس نیمیسل یعنی دشمن دوائیں سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ ادویات ہوتے ہیں اگر وہ ایک ساتھ یا ایک دوسرے کے فوراً بعد استعمال کی جائے تو یہ خراب اور نقصان دہ اثرات پیدا کر سکتی ہے۔ دشمن دوائیں بہت کم ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ بہت ضروری بات ہے کہ معالج کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور یہ ریلیشن شپ کمپلیٹ ہو گئی، اور اس میں مطلب یہ مین ہیڈنگس میں جو اب آتی ہے وہ ہے ڈوز یا پوٹینسی۔ میٹیریا میڈیکا میں کسی بھی دوا کے آخر اس دوا کے استعمال کے متعلق بتایا جاتا ہے۔ خوراک سے مراد کے ہومیوپیتھک میں کسی دوا کی طاقت پوٹینسی ہوتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ دوا کس طاقت میں زیادہ مفید تو اس کی دہرائی کس طرح ہونی چاہیے۔ یعنی اگزامپل ہے نقص وامی کا، جو 30 میں بھی آتا ہے، 200 میں بھی آتا ہے، ایسے مزید۔ تو ہومیوپیتھک یہ بھی دھیان رکھتا ہے کہ کون سی طاقت اس مریض کے لیے بیسٹ ہے۔ اور اب آتا ہے سورس آف میٹیریا میڈیکا۔ سورس آف میٹیریا میڈیکا۔ میٹیریا میڈیکا اس سے مراد وہ ذرائع ہے جس سے ہمیں ادویات کی علامات کا پتہ چلتا ہے۔ ان ذرائع کی مدد سے میٹیریا میڈیکا لکھا جاتا ہے۔ میٹیریا میڈیکا کا اصل ذریعہ مختلف دوائیں یا اثرات رکھنے والے ڈرگز کی صحت مند انسانوں پر آزمائش ہوتی ہے، جس سے ڈرگز کے اثرات علامات کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور ان کو نوٹ کیا جاتا ہے، اور یوں میٹیریا میڈیکا ترتیب میں آتا ہے۔ چونکہ آج کل نئی ادویات کی آزمائش بہت کم ہے، اس لیے بہت سے آزمائش شدہ ادویات کے مستند کتب میں ہی میٹیریا میڈیکا کے ذریعے تصور ہوتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہے۔ تو سورس آف میٹیریا میڈیکا جو ہے وہ بھی کچھ ہیں، جیسے کہ پہلے ہے میٹیریا میڈیکا فیورا۔ میٹیریا میڈیکا فیورا یہ ہومیوپیتھک ادویات کی پہلی میٹیریا میڈیکا ہے۔ یہ نوٹ کرے کہ فرسٹ میٹیریا میڈیکا آف ہومیوپیتھی فرسٹ میٹیریا میڈیکا آف ہومیوپیتھی ہے یہ، جو ڈاکٹر سیموئل ہانومان نے خود مختلف ڈرگز کی پروونگ کر کے ان کی علامات میں اسے نوٹ کیا تھا۔ اور دوسرے ہے قانون شفا یعنی آرگنون آف میڈیسنز۔ یہ بھی ڈاکٹر ہانومان کی تصنیف ہے، جس میں انہوں نے دوائیوں کی آزمائش، تیاری اور اس کے استعمال کے طریقوں کو واضح کیا ہے۔
تیسرے کرونک ڈیزیز بھی ہے۔ یہ ایک بکس کا نام ہے ڈاکٹر ہنومن کی تصنیف شدہ کتاب ہے، جس میں دفع سورہ یعنی اینٹی سورک ادویات کے بارے میں تفصیل سے لکھا جاتا ہے۔ اینٹی سورک کے بارے میں تفصیل سے لکھا جاتا ہے اس میں۔ اور چوتھی جو ہے سورس آف میٹیریا میڈیکا ہے، the guiding symptoms of our materia medica۔ رائٹنگ کو زیادہ ترجیح نہ دے، کیونکہ میں نے ایک ہاتھ سے موبائل پکڑا ہے اور دوسرے دن تو تھوڑی ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ یہ میٹیریا میڈیکا جو ہے یہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے، 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ ڈاکٹر کانسٹین ہیرنگ نے تصنیف کیا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ایلن انسائکلوپیڈیا، ڈاکٹر کاشی رام کا انسائکلوپیڈیا، ڈاکٹر کلارک کا ڈکشنری آف ہومیوپیتھک میڈیکا، ڈاکٹر بورک کا میٹیریا میڈیکا اور ڈاکٹر نش کے تصنیف قابل ذکر ہے سب میں، مطلب یہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ رہی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح سے مزید ویڈیو آپ کو مل سکے تو آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جاتا، آپ کا ایک پیسہ بھی نہیں لگے گا، لیکن بات یہ کہ ہمیں حوصلہ مل سکے گا۔ تو اچھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔